الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. نعت دعائیہ کلمات نے. اس دے وچ اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام دا دیدار اس دی تمنا کیتی گئی. تے کیڑا بندہ ہے، کیڑا مسلمان ہے، کلمہ پڑھن والا مسلمان جنوں سونے محبوب علیہ السلام دے دیدار دی تمنا نہ ہوئے. اس واسطے میرے نال مل کے پڑھو. آسان الفاظ، اگرچہ اردو ہے لیکن آسان الفاظ میں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. مقبول یہ عرض میری، اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، میں اور آپ سب حاجی محمد اسلم مرحوم و مغفور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، واعظ و نصیحت کرنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اس کا جو ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے وہ سارا ثواب ہم مرحوم کی روح کو ایصال کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرمائے. چند منٹ کی حاضری ہے، چند سادی اور اصلاحی باتیں کر کے حضرت صاحب کو ٹائم دوں گا. کوشش یہی کروں گا کہ جو بات کروں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. سر یہ آپ نے تھوڑی سی سماعت کر لیا ہے کہ میں تھوڑی سی لگا لیتا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کی جو ضرورت ہے اس کو دیکھنا ہے. جو ہماری عوام کی ضرورت ہے میں نے اس کو دیکھنا ہے. اپنی منافع یا اپنا منفعت جو ہے وہ میں نے پیش نظر نہیں رکھنی. وہ اللہ رب العزت کے ہی کرم پر موقوف ہے. اللہ نے پہلے بہت ہی عزتوں سے نوازا ہے. صرف چند منٹ آپ توجہ سے بیٹھیں گے، انشاءاللہ باتیں آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر دیگر اسلوب کے ساتھ لوگوں سے کلام کیا ہے
वहीं पर खालिक कायनात जल्ल मजदुहुल करीम ने कुछ मिसालें भी इरशाद फरमाई। मिसालों से बात ये बंदा आसानी से समझ लेता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मच्छर तक की मिसालें कुरान मजीद में इरशाद फरमाई। उन मिसालों में से एक मिसाल खालिक कायनात जल्ल मजदुहुल करीम ने इरशाद फरमाई 13वें पारे में सूरह राद के अंदर खालिक कायनात इरशाद फरमाता है फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु नास फ़यमकुफ़ु फ़िल अर्द कज़ालिका यदरिबुल्लाहुल अम्साल। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह की तरफ से पानी नाजिल किया जाता है, बारिश नाजिल होती है, तो उस बारिश के अंदर क्या होता है? अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुन बिक़दरिहा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पानी के साथ वादियों को भर देता है। जब पानी वादी में भरा जाता है तो उस वक्त क्या होता है? जब पानी ऊंचान से नीचान की तरफ आता है तो क्या होता है? झाग पैदा होती है। झाग पैदा होती है। उस झाग के नतीजे में क्या हासिल होता है कि थोड़ी देर के बाद जब पानी का बहाव आहिस्ता होता है, रुक जाता है, तो अल्लाह फरमाता है फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ, कि जो झाग होती है ये जल्दी चली जाती है, झाग जल्दी खत्म हो जाती है, नीचे क्या रह जाता है? वअम्मा मा यनफ़अु नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफा देता है पानी, वो झाग के बाद वो नीचे रह जाता है। अब इस आयत मुबारका के अंदर मुफस्सिरीन किराम ने जो हमारे लिए नुकात बयान किए हैं, उन नुकात में से ये है कि झाग का शोर होता है, झाग की फूफा होती है, झाग की आवाज होती है, लेकिन उस आवाज का नतीजा और रिजल्ट क्या होता है कि वो झाग जल्दी खत्म हो जाती है। उस फूफा का नतीजा क्या होता है? वो जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जो आजिज़ी करता है, जो नीचे बैठ जाता है, उस नीचे बैठने वाले की अल्लाह ने शान ये बयान की है वअम्मा मा यनफ़अु नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्द, कि उस आजिज़ी करने वाले का अंजाम अल्लाह ये बयान करता है। अल्लाह फरमाता है कि वही आजिज़ी करने वाली चीज लोगों को नफा पहुंचाती है। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, उलमाए हक अहले सुन्नत। क्या बात है! मुफस्सिरीन किराम ने इस मिसाल को बयान करने के बाद जो हमें सबक दिया है और जो कुरान की इस आयत से हमें सबक मिलता है वो क्या है? वो ये है कि एक बंदा वो है, दो तरह के इंसान होते हैं दुनिया में। एक बंदा वो है कि जो तकब्बुर की जिंदगी गुजारता है, एक बंदा वो है जो फूफा को पसंद करता है, एक बंदा वो है कि जो ये चाहता है कि मेरा नाम बन जाए, एक बंदा वो है कि जो लोगों पर अपनी धाक को बिठाने के लिए जुल्म और सितम करता है। लेकिन इसके बरअक्स एक बंदा वो है कि जो आजी और इंकिसारी का इजहार करता है, जो अपनी धाक नहीं बिठाता, जो अल्लाह की रिजा को पेशे नजर रखता है। अब उसका नतीजा क्या होता है कि जो जालिम बंदा होता है वो जब इस दुनिया से जाता है तो लोग क्या कहते हैं? मगर औलत था, जान छूट गई। अब क्या है ये नतीजा? क्या है नतीजा? है उसकी फूफा का। जिस तरह वो झाग होती है ना, उसके अंदर आवाज भी होती है, उसके अंदर बुलंदी भी होती है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? चंद सेकंड्स के बाद, आफ्टर सम सेकंड्स लेटर, थोड़े सेकंड्स के बाद वो झाग खत्म हो जाती है। लेकिन पानी जिस तरह ठहर जाता है, इसी तरह बंदा मोमिन की भी पहचान है कि जो तकब्बुर करता है, अपनी जिंदगी जुल्म से इबारत करता है, अपनी जिंदगी जुल्म के साथ गुजारता है, तो फिर क्या होता है? मरने के बाद उसका नामो निशान तक मिट जाता है। लेकिन जो बंदा आजी के साथ जिंदगी गुजारता है, जो बंदा अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जिस तरह अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारने के असूल बताए हैं, उन असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वो जिंदगी के अंदर भी ऐशो इशरत में रहता है। मरने के बाद अल्लाह उसे नई जिंदगी अता फरमाता है। फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो बंदा इस जिंदगी में ईमान लाने के बाद, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो नेक काम करता है, अल्लाह की खुशनुदी वाले काम करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो बेहतरीन लोगों की निशानियां बयान की हैं, उन निशानियों के मुताबिक जिंदगी गुजारता
کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے مرنے کے بعد ایک پاکیزہ اور نئی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ بہترین لوگ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیے، ان کی نشانیاں بھی بیان فرما دی، بدترین لوگوں کی نشانیاں بھی بیان فرما دی، اور وہ آج ہمیں ان نشانیوں کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ان نشانیوں سے دور ہے۔ ان نشانیوں میں سب سے پہلی چیز امانت داری ہے۔ چند باتیں میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو دے کے جاؤں گا، صرف یہی چند باتیں کرنی ہیں، 2-4 باتیں۔ سب سے پہلی چیز ہے امانت داری۔ ہم اپنے کردار کے اندر اس صفت کو ڈھال لیں۔ ایک دکاندار سے لے کر، دکان تو بڑی بات ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی فروٹ کی ریڑھی سے لے کر، جس کو ہم بظاہر اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور ایک بڑے افسر تک، آج جو امانت داری ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کیا ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی ریڑھی والا جو ہے وہ کتنی امانت داری کرتا ہے، اس کی بات بات کے اندر ڈنڈی موجود ہے، اس کی بات بات کے اندر فراڈ موجود ہے، اس کی بات بات کے اندر جھوٹ موجود ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایماندار تاجر کی مثال کیا ارشاد فرمائی، اس کا مرتبہ کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو صدوق تاجر ہوتا ہے، سچا تاجر ہوتا ہے، جو اپنے سودے کو سچائی کے ساتھ آگے منتقل کرتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت نیک لوگوں کے ساتھ، نیک فرشتوں کے ساتھ، اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ اس سچے تاجر کا حشر فرما دے۔ آج دیکھیے ہماری ایمانداری کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کی ایمانداری دیکھیے ذرا۔ ایک واقعہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس وقت کے بادشاہ دیکھیے اور اس وقت کی رعایا کا انداز دیکھیے۔ آج کل دیکھ لیجئے کہ ہماری رعایا، چھوٹے سے چھوٹا جو تاجر ہے، چھوٹے سے چھوٹا جو کاروباری ہے، اس کے دل کے اندر، اس کی نیت کے اندر کتنی زیادہ کھوٹ ہے۔ لیکن جناب عمر فاروق کا دور دیکھیے، عمر فاروق کا دور دیکھیے، فیض یافتہ نبوی جو حضرت عمر فاروق کی ذات بابرکات ہے، اس کا اخلاص دیکھیے، اس کی ذرا نیت دیکھیے، امانت داری دیکھیے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر ایران کے خلاف لڑی گئی ہے جنگ قادسیہ۔ رومن امپائر is the largest empire of the world۔ اس وقت رومن امپائر اور ایرانی جو رومن امپائر اور ایرانی امپائر، فارسی امپائر جو ہے، یہ دو بڑی طاقتیں تھی، جس طرح آج روس ہے اور امریکہ ہے۔ آج یہ سپر پاور ہیں اور ان کے سامنے کوئی آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ سپر پاور کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت بھی جو رومن امپائر تھی، جنگ قادسیہ اس کے خلاف ہوئی ہے، اور اس وقت اس رومن امپائر کے سامنے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس رومن امپائر کو میلی آنکھ سے دیکھ لے۔ لیکن یہ اسلام کی تربیت ہے، اسلام کا انداز ہے، یہ اسلام کا مجاہدہ ہے، اسلام کا یہ انداز ہے کہ اسلام نے حضرت عمر فاروق کو وہ طاقت عطا کی کہ عمر فاروق نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رومن امپائر کو فتح کیا۔ جناب عمر فاروق کے دور میں یہ جنگ قادسیہ ہوئی ہے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جنگ قادسیہ جب فتح ہوئی اور ان کا وائٹ ہاؤس جو ہے جب فتح کیا گیا، تو اس وقت جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، وہ ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ آج کل جو دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، شاید اس کے بھی اثاثے اتنے نہ ہوں جتنی زیادہ اس وقت کی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ کتنا مال تھا؟ مشہور مورخ ہے حسین ہیکل، اس نے لکھا ہے، وہ کہتے 30 کھرب دینار تھے۔ 30 کھرب دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور 30 کھرب دینار خالی تھے۔ اس کے علاوہ جو لونڈیاں ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو مال ہے، گھوڑے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ان کی جو سواریاں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ 30 کھرب دینار ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق جس وقت یہ فتح کرتے ہیں اور یہ مال سارے کا سارا ایران سے چل کر مدینے میں جب آتا ہے، اندازہ کیجئے جب مسجد نبوی میں سارا مال بچھایا گیا تو اس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اس مال پر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ دنیا کی نمبر 1 پاور تھی، یہ دنیا کی طاقت، یہ آپ نے اس کو فتح کیا ہے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے، آپ تو رو رہے ہیں۔
آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو جناب عمر فاروق کا جواب سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پیچھے سب کو آواز آئے، سبحان اللہ، تھوڑا سا سپیکر چل جائے، یہ کیونکہ یہ بات بڑی لذیذ ہے۔ اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سیدنا و مولانا السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا